الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے درخواست کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرنے کے حوالے سے ذہن بنایا ہے، دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وجبریل علیہ السلام قاعد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ اذ سمع نقیضا من فوق رأسہ، اچانک اوپر سے ایک آواز آئی، جیسے ایک دھماکے دار آواز ہوتی اس طرح آواز آئی۔ حدیث کے الفاظ ہے فرفع رأسہ، جبریل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے ھذا باب من السماء یفتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے جو آواز سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، یہ آواز آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی تھی۔ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ آسمان جو ہمیں صاف نظر آتا ہے، اس میں اللہ رب کریم نے دروازے بھی بنائے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ رب کریم نے اس آسمان کو کئی ایک دروازے لگائے ہیں جو کھلتے رہتے ہیں مختلف کام کے لیے۔ بعض دفعہ اعمال اوپر چڑھتے ہیں تو یہ دروازے کھلتے ہیں، بعض دفعہ فرشتے اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں تو یہ دروازے کھلتے ہیں، مختلف دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ لیکن جبریل نے فرمایا علیہ السلام کہ ھذا باب یفتح اليوم، اے اللہ کے حبیب آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے لم یفتح قط الا اليوم، جب سے اللہ نے آسمان بنایا ہے بقیہ دروازے کھلتے چلے آئے ہیں، اس دروازے کو آج تک اللہ رب کریم نے نہیں کھولا، یہ آج ہی کھلا ہے، یہ دروازہ آج کھلا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، اس دروازے کے کھلنے کے بعد یہاں سے اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہوا ہے
اور وہ فرشتہ بھی ایسا ہے لم ینزل قط الا اليوم، آج سے پہلے جب سے اللہ نے اس فرشتے کو بنایا ہے اس کو زمین پر کبھی نہیں بھیجا، وہ آج ہی نازل ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بس جبریل کا یہ کہنا تھا کہ وہ فرشتہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، فسلم، اس فرشتے نے آ کر سلام کیا، آپ نے اس فرشتے کے سلام کا جواب دیا۔ اب جبریل بھی وہاں موجود ہے، اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور کہنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین اللتی اوتیتہما، آپ خوش ہو جائیں، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے، 2 نور عطا فرمائے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 وخواتیم سورۃ البقرہ۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور آگے اس فرشتے نے کہا لم تقرأ منہما حرفا الا اعطیتہ، سن لیں ان 2 نور کی جو آپ کو خوشخبری ملی ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ساتھ یہ بھی سن لیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جب بھی آپ ان کی تلاوت کریں گے ہر حرف پڑھتے ہوئے اس کا جو مصداق ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا، اس حرف کے ذریعے جو کچھ اللہ سے مانگا گیا ہے یا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو عطا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آیا ہے، اور اس خوشخبری میں کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کچھ لوگوں کو یہاں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں، غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ مدینہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ یہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ سورت نازل کی ہے، یہ بات غلط ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے اور اس کو لے کر آنے والے جبریل ہیں، نزل بہ الروح الامین، جبریل لے کر آئے، اور آج مدینہ میں یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ سورۃ الفاتحہ لے کر نہیں آیا، یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور شان لے کر آیا ہے، یہ صرف شان سنانے کے لیے آیا ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی نسبت سے ایک قول نقل کیا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کا، جو سندن امام مجاہد تک بالکل صحیح ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے معروف شاگردوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں رن ابلیس لعنت اللہ علیہ 4 رنات، ابلیس شیطان 4 مرتبہ زور سے رویا، چیخا، چلایا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں پہلی مرتبہ وہ ہے جب اللہ نے اس پر لعنت کی، فخرج منہا فإنک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اللہ نے جب یہ فرمایا تھا اس وقت بھی بہت زیادہ چیخا اور رویا، چلایا۔ اور دوسرا مقام ہے حین اہبط من الجنہ، جب اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیج دیا اس وقت بھی وہ چیخا اور چلایا۔ اور آگے امام مجاہد فرماتے ہیں اور تیسری مرتبہ وہ ہے حین
بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا تو اس وقت بھی یہ چلایا۔ اور چوتھا فرمایا حین انزلت علیہ فاتحۃ الکتاب، جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ کا نزول فرمایا، اس وقت بھی یہ ابلیس چلایا اور رویا، اس کو بڑا افسوس ہوا۔ تو جتنا ہمارے دشمن کو اس سے افسوس ہوا ہے، تنگی اور تکلیف ہوئی ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر اس صورت سے محبت کرنی چاہیے۔ بڑی معروف حدیث ہے، اصحاب السنن نے بھی نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما کر گئے، دیکھا کہ سیدنا ابو سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑی معروف حدیث ہے، یہ ابو سعید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے حارث بن نفیع بن معلّہ، یہ معلّہ ان کے دادا تھے، دادا کی طرف نسبت ہے۔ اور قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے من سادات الانصار، انصار کے جو سردار تھے ان سرداروں میں سے ایک یہ تھے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھا کہ میرا صحابی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آواز دی، بلایا۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن لی، آپ کی آواز سن لی، لیکن نماز جاری رکھی، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کو نہیں توڑا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، جا کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو سعید، جب میں نے آپ کو بلایا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ بلایا تھا آ جاتے۔ عرض کی اللہ کے رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کی آ گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو سعید، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ کی آواز آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں، جو کام کر رہے ہو چھوڑ دو، رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں پڑھا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تو جانتا ہوں، یہ تو جانتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو ایسی صورت بتاؤں گا ہی اعظم صورت فی القرآن، جو قرآن کریم میں سب سے اعظم صورت ہوگی، سب سے اعظم۔ اعظم کا معنی بڑی نہیں ہے، بڑی صورت تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ہے، 250 آیت ہے سورۃ البقرہ، اتنی بڑی آیت، اتنی بڑی صورت ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کی آیات کتنی ہے؟ 7۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو وہ صورت دی جس کی 7 آیات ہیں، تو 7 آیات چھوٹی۔ اعظم کا کیا معنی؟ اعظم کا معنی اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی تلاوت کر لیں اجر و ثواب ہے، لیکن اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا اجر و ثواب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پر ملتا ہے۔ اعظم صورت ہے۔ آج میں مسجد سے بعد میں نکلوں گا، پہلے آپ کو قرآن کریم کی ایک اعظم صورت بتاؤں گا۔ بیٹھے رہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، ابھی مسجد سے نکلے نہیں تھے، سیدنا ابو سعید ابن المعلّہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ صورت کون سی ہے بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو سعید سن، الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت وہ صورت ہے جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا اعزاز یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ قرآن کریم کی اعظم صورت ہے، اعظم صورت۔ میں نے عرض کی 7 آیات ہیں،
اتنی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ رب کریم نے بھی خود فرمایا ہے سبع من المثانی، سبع من المثانی، یہ 7 آیات ہیں لیکن مثانی ہیں، بار بار پڑھی جائیں گی، بار بار۔ اور آگے جو نقطہ فرمایا والقرآن العظیم، یہ 7 آیات وہ ہیں جو قرآن عظیم ہیں، یعنی یہ سورت خود پورے کا پورا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ بتایا گیا ہے 30 پاروں میں، وہ سارے کا سارا اللہ نے اسی ایک سورت میں جمع کر دی ہے۔ بعض ساتھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سورت نہیں ہے، شاید ان کو خیال اس لیے آتا ہے کہ قرآن کریم کا جو پہلا پارہ ہے اس کا نام ہے الف لام میم، اور الف لام میم یہ جو سورۃ البقرہ ہے وہ اس سے بعد شروع ہوتی ہے، یہ پہلے لکھی ہوئی ہے نہیں۔ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو سورتوں کے جو نمبر لگے ہوئے ہیں اس پر نمبر 1 لگا ہوا ہے، اور سورۃ البقرہ پر نمبر 2 لگا ہوا ہے۔ اور ابتدا میں اس پارے سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا مکمل خلاصہ اسی میں ہے۔ تو جس طرح کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے، یہ سورت قرآن کریم کا مقدمہ ہے، یہ سورت بتا رہی ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن کریم سے نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن عظیم سے۔ جس طرح ابو سعید ابن معلہ کا یہ واقعہ حدیث میں، اسی طرح کا حدیث میں ایک اور واقعہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے سیدنا ابی بن کعب کے حوالے سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے بالکل اسی طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور آپ نے فرمایا یا ابی، ایک مرتبہ فرمایا صرف یا ابی، ابی ادھر آئے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت ابی ولم یجبہ، ابی نے اپنی توجہ تو پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی، لیکن نماز پڑھ رہے تھے، ولم یجبہ، آپ کو جواب نہیں دیا۔ نماز پڑھی اور کیسے پڑھی؟ فرمایا خففا، نماز کو ہلکا کر دیا، نماز جلدی پڑھنے لگ گئے۔ سیدنا ابی نماز جلدی پڑھنے لگ گئے۔ آپ توجہ سے سنیے، جب نماز مکمل کی تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، بات بالکل اسی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابی، میں نے آپ کو آواز لگائی تھی، آپ نہیں آئے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سن لی، نماز میں تھا اس لیے نماز کو نہیں توڑا، پڑھتا رہا، نماز کو ہلکا ضرور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الم تقرأ فیما اوحی الی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ابی میرے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا لیں تو فوراً پہنچا کرو۔ جی ہاں، اللہ کے رسول پڑھی ہے، اور وعدہ بھی کرتا ہوں انی لن اعود انشاءاللہ، آئندہ جب بھی میں آپ کی آواز سنوں گا دنیا کے سارے کام چھوڑ دوں گا، آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے پاس آؤں گا۔ حضرات آپ یہاں غور فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں موجود تھے، اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آ جاتی ہے، وہ عبادت اب عبادت نہیں رہتی، اس کو چھوڑ کر عبادت وہ بنے گی کہ محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہے۔ اب یہ نماز نہیں رہے گی۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے تخفیف بھی کی، لیکن پھر آئندہ وعدہ بھی کیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نبی جب بلا لے تو پھر کوئی عبادت نہیں رہتی، عبادت صرف وہی ہوتی ہے کہ نبی کی آواز پر لبیک کہا جائے۔ لیکن میرا استدلال ہے، آج اگر اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، ایک انسان
اپنی مرضی سے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے وہ اسے عبادت سمجھ رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے اسے خود کو یاد آیا یا کسی نے آواز دے کر پیغمبر کی حدیث سنا دی جو اس عبادت کو عبادت نہیں کہتی تھی، اس حدیث نے کہا یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر اس بندے نے اس عبادت کو جاری رکھا تو میرے پیغمبر کا نافرمان ہے، جو ہی پیغمبر کی حدیث یاد آئے یا سن لے اس عبادت کو وہیں توڑ دے، چھوڑ دے، یہ تو فرما بردار ہے۔ اگر اس نماز کو، چاہے وہ نماز بھی ہے، اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، پیغمبر کی حدیث ذہن میں آ گئی کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، اب اس نے سوچا کہ نماز مکمل کر لیتا ہوں، آئندہ نہیں پڑھوں گا، واللہ اس کی عبادت نہیں ہے، حدیث آئے عبادت کو توڑ دے اور چھوڑ دے، یہ پیغمبر کا فرما بردار ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہی یہی ہے، آپ کی شان ہی یہ ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام کیا ہے؟ آپ جب بھی آئینے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ خاموشی سے آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے پر جتنے داغ ہیں، جتنے دھبے ہیں، جو غلط چیز لگی ہوئی ہے آپ کو خاموشی سے بتا دیتا ہے، آپ اس کو دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی اعتبار سے وہ آئینہ ہے کہ شریعت کی روح سے آپ کے اندر کوئی غلطی باقی نہیں رہنے دیتے، اور رب نے کائنات میں صرف یہی آئینہ بنایا تھا، اس کے بعد رب نے اور کوئی ایسا آئینہ بنایا ہی نہیں۔ تو پھر کون ہے جو ہماری غلطیوں کی اصلاح کر سکے؟ دینی حوالے سے اگر کسی شخص کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابی سے فرمایا، اے ابی میں تمہیں آج قرآن کریم کی ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جو سب سے اعظم صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی صورت ہے؟ کیسی صورت کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ رب کریم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اللہ رب کریم کی اپنی گفتگو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، لوگوں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، نصف لی و نصف اللہ، آدھی نماز میرے بندے کی اور آدھی میری۔ جائیے حدیث کا مطالعہ کریں، جس کتاب میں یہ حدیث مل جائے کہیں نماز کے کسی رکن کی تقسیم نہیں ملے گی، صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کی تقسیم ملے گی۔ بس اللہ رب کریم نے تقسیم کسے کیا ہے؟ صرف سورۃ الفاتحہ کو، یعنی یہ سورت پورے کا پورا قرآن کریم ہے، قرآن کریم، پورا قرآن کریم کا خلاصہ یہ سورت، پوری نماز یہ سورت، پوری نماز کیسے تقسیم کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جب اس سورت کی تلاوت کرتا ہے جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میں فوراً اس کو جواب دیتا ہوں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان بیان کی ہے۔ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جو آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور سنو والے عبدی ما سالا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے دے دیا۔ کیا مانگا ہے؟ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری صورت۔ فرمایا جب یہ صورت یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اوپر سے اعلان کرتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اس کو ادا کر دیا، میں نے دے دیا اس کو۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور ایسی صورت ہے یہ
اللہ اکبر۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے ایک صورت بتاتا ہوں۔ وہ صورت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی صورت ہے لم ينزل مثلہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ۔ اللہ نے جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، ادیان مختلف شریعتیں نازل کی، کسی شریعت میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی اور صورت اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہ وہ صورت ہے، قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کتابوں کے نام لیے، باقی کتابوں کے نام نہیں لیے، اس لیے کہ جتنی شرعی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل کتابیں یہی تھیں، معروف یہی تھیں۔ جب ان تمام افضل کتابوں سے بھی یہ صورت افضل ہے تو باقی تو ان سے بھی نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقابلے کے طور پر یہ نقطہ بھی عرض کر دوں، قرآن کریم کے کسی حصے کو آپس میں نہیں پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری کلام نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہ جو بات فضیلت کی ہو رہی ہے یہ صرف اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اب یہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کا بھی ذکر آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب کریم جب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو تورات پڑھنے والے جو اس دور میں اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انجیل پڑھنے والے، زبور پڑھنے والے، اسی طرح قرآن کریم کی خود تلاوت کرنے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب اللہ نہیں دیتا جتنا اجر و ثواب اللہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پر دیتا ہے۔ یہ اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ وہ سورت ہے جسے شریعت نے الرقیہ بھی کہا۔ اس کے کئی ایک نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، الرقیہ بھی اس کا نام ہے، الصلاۃ، نماز بھی اس کا نام ہے رقیہ۔ اور معروف حدیث ہے کہ صحابی نے دم کیا تھا اور صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ یہ وہ صورت ہے۔ اس صورت کی مختصر یہ جو 7 آیات ہیں ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اس کے نزول کے اعتبار سے، اس کی تلاوت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور پھر اس کے احکامات کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کی یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نماز کا جو وجوب ہے وہ بھی مکہ سے شروع ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی سے، معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی زندگی میں ہوا ہے، نماز بھی مکہ سے شروع ہوئی ہے، یہ صورت بھی مکی ہے، اور دین اسلام کا مکمل آپ مطالعہ کر دیں، کوئی ایک بھی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں نماز کی ابتدا تو ہوئی ہو لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، ایسی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں، جو بندہ اپنی نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ کرے، یعنی اس کو یہ سورت پڑھنا آتی، پڑھ سکتا ہے اور پھر نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، یہ بات الگ ہے، الگ ایک مسئلہ ہے۔ اگر ایک شخص نیا دین اسلام میں داخل ہوا یا وہ پہلے ایسے راستے پر تھا کہ کچھ نہیں پڑھا، اب وہ نماز پڑھنے لگا ہے، اس کو سورہ فاتحہ ابھی تک یاد نہیں ہوئی، تو اس کے لیے شریعت نے کچھ تسبیحات بتائی ہیں، وہ بھی اس وقت تک جب تک سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے کچھ بتائیے میں اپنی نماز میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو اس کے لیے یہ تسبیحات ہیں، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس صورت کو یہ شان حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عموم کے ساتھ فرما دیا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بھی نمازی ہے، اس کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اپنی نماز میں نہ کرے، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، عیدین ہے، جنازہ ہے، فرض ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے جسے نماز کہتے ہیں، اس میں سورۃ الفاتحہ کا ہونا لازمی ہے، ورنہ نماز نہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہے، اللہ اکبر۔ انہی کے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے امام تھے، ایک مسجد کے امام تھے، اور ایک دن صبح کے وقت انہیں آنے میں لیٹ ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی۔ وہیں اس مسجد کے مؤذن تھے سیدنا ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، مؤذن تھے۔ جب وقت ہوا نماز کا، امام نہیں پہنچے تو مؤذن نے کسی اور سے کہا، انہوں نے اقامت کہی اور انہوں نے جماعت کروا دی۔ اب راوی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ابو نعیم کون ہے؟ میں ان کا بھی تھوڑا سا تعارف بتا دوں۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں بیت المقدس کے اندر دین اسلام میں سب سے پہلے جو اذان ہوئی ہے، یہ ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ مسجد اقصیٰ میں سب سے پہلی دین اسلام کی اذان دینے والے ابو نعیم ہے رضی اللہ عنہ، اور آج بھی دعا کریں اللہ وہاں دین اسلام کی اذانیں گنجا دیں۔ ابو نعیم رضی اللہ عنہ یہ نماز پڑھا رہے، عبادہ بن صامت آئے رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ اور دوست بھی تھے، نماز پڑھی، وہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے صف میں نماز پڑھی۔ جب ہم آئے تو ابو نعیم رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے صف میں، کہتے ہیں صف میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی تو میں نے ان کی زبان سے آواز سنی کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے۔ صبح کی نماز جاری نماز ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو نعیم رضی اللہ عنہ امام تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ پیچھے مقتدی تھے، آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جی ہاں۔ یہ بات میں آپ کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے بتاتا ہوں۔ ہم نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، صبح کی نماز تھی، آپ تلاوت کر رہے تھے، ہم بھی پیچھے تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میری قرات میرے اوپر مشکل ہو گئی، آپ پیچھے پڑھ رہے تھے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں، ہم بھی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمانے لگے لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہلت الا بام القرآن۔ لوگو جب میں جہری نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے قرآن کریم میں سے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ صحابی رسول کے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ عموم کے ساتھ ہے، اس لیے وہ نماز نہیں ہے۔ بعض ساتھی اس غلطی کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ جب نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو فرما دیا ناقص ہے، کہتے ہیں ناقص ہے تب بھی ہم پڑھیں گے، تب بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ کون سی سمجھداری کہ عمل بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور وہ ناقص ہے، تو پھر اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے ہی ناقص، ہم خود سمجھتے ہیں۔ اب ناقص کے اوپر دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
شریعت نے تو اس کو ناقص کہہ دیا، اب ناقص کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور ناقص کے لیے لفظ ناقص بھی عربی میں موجود ہے، لیکن خداج کیوں بولا؟ خداج عربی زبان میں جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو وضع حمل کے وقت سے پہلے کچا حمل باہر آ جائے اور کسی کام کا نہ ہو، بیکار ہو، بچہ والدہ کے پیٹ سے باہر آئے جانور کا، خداج حمل کی مدت سے پہلے ناقص مر جائے، کسی کام کا نہیں، تو پھر یہ نماز بھی وہی خداج ہے۔ وہ نماز تام اور مکمل وہ ہے جس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس لیے اس پر باتیں بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہی عرض کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو، اس کی شان کو سمجھیے۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے رہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی شان یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کو قرآن عظیم کہا ہے۔ جب آپ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اس نماز میں پورے کا پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے! ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے سے اللہ پورے قرآن کریم کا پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک افضل اور اعلیٰ ترین سورت بتاتا ہوں۔ صحابی نے توجہ کی، بات ختم کر رہا ہوں، بات لمبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا تو آپ بتانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع کلمات ہوتے تھے، ایک جملے میں سب کچھ بتا دیتے تھے۔ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا افضل صورت بتانی تھی، بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تقرأ فی الصلاۃ، نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے کیا کہا صحابی کو؟ نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ سیدھا کہہ دیتے سورۃ الفاتحہ، نہیں، نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا یہی قرآن کریم کی اعظم صورت ہے۔ کیوں پوچھا اور یہ کیوں فرمایا کہ نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ تمام صحابہ کرام پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک تابعی ہے اور یہ روایت بہقی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کیسے کرنی ہے؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ قرات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اذا جہرتا، اے عمر جب آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوں تو پھر سیدنا عمر فرماتے ہیں تب بھی میرے پیچھے قرات کرو، تب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سیکھنے والے، دین بتانے والے ہیں، یہ ہمیں یہی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔